الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. صدق اللہ العظیم. نویت سورۃ الاعتکاف. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار ودیاها وعلی صحابہ دامن ابدا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس لیکن ابلیس نے انکار کیا. قالا اور پلٹ کر بولا، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں گا جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. قالا پھر بولا، ارأیتک، ذرا تو غور تو کر، تو نے اس کو مجھ پر عزت دی، یا بتا تو مجھے، یہ دیکھ تو نے اس کو مجھ پر عزت دی. اگر تو نے مجھے ٹائم دیا، مہلت دی قیامت تک، تو میں اس کی اولاد کو پیس کے رکھ دوں گا، الا قلیلا، ہاں ان میں جو مخلص ہوں گے وہی بچ. قالا، مولا تعالیٰ نے فرمایا، اذهب، جا. جواب یہ ہے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تیری اور تیری جو پیروی کریں گے ان سب کے لیے بدلہ جہنم ہے، پورا پورا بدلہ، بھرپور بدلہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ مولا کریم نے اس قصے، اس واقعے کو قرآن کریم میں 7 جگہ ذکر فرمایا، ایک جگہ نہیں. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، 7 مقام پر، 7 جگہ پہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ابلیس کے مابین واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے کو، اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے 7 صورتوں میں بیان فرمایا ہے. پہلا سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ اعراف میں، اسی طرح پھر 14ویں پارے میں، یہ سورہ اسراء میں بھی آ گیا. اس طرح 7 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مشرکین مکہ بات اور ذکر چل رہا تھا مشرکین مکہ کا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، تو اور کسی بھی طرح سے داب نہیں کھا رہے تھے. اور جو صنادید قریش کے جو سردار تھے، اور وہ سارے سردار قریب سبھی بدر میں کام آ گئے تھے، سب مقتول، سب. تو وہ صنادید قریش جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو ہم پر عزت کیسے مل سکتی ہے،
دولت ہمارے پاس، سرداری ہمارے پاس، زمین جائیداد ہمارے پاس، نوبت اگر مکے میں آنا ہی تھی تو ہمارے خاندان میں آتی، ان کو کیسے؟ تو یہ 7 صورتوں میں واقعہ جو تکرار ایسا نہیں، بے فائدہ تکرار نہیں ہے، کسی نہ کسی حکمت کے تحت یہ تکرار۔ یہی بات تو ابلیس نے کہی تھی کہ ان کو کیسے عزت مل رہی، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا تھا۔ جب انسان میں گھمنڈ تکبر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ہر چیز کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور جو اپنی ہر چیز کو بہتر جان لوگ اس کے اندر تکبر بھر، میرا علم سب سے اعلیٰ، میرا عمل سب سے اعلیٰ، میں سب سے اعلیٰ، ہر چیز سب سے اعلیٰ میں ہوں۔ یہ سجدہ جس کا قرآن کریم میں 7 جگہ ذکر ہے، اس کے بارے میں اکثر علماء کا یہی خیال ہے کہ یہ سجدہ تحیت اور تکریم تھا، عزت افزائی کا سجدہ تھا، عزت افزائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے جھکایا، چونکہ قرآن کریم میں یعنی آدم علیہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، اور آدم علی نبینا علیہ السلام قبلے کی بادند تھے۔ جیسے ہم لوگ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کعبہ جو ہے وہ قبلے کی طرح ہے، قبلہ ہے ہمارے لیے، کعبہ جو ہے وہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، آدم تو صرف قبلہ تھے، ایسا نہیں۔ اگر سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا تو ابلیس انکار ہی نہیں کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ سجدہ کرتا تھا۔ دوسرے آ جائیے عربی قواعد، عربی گرامر کے حساب سے اسجدوا لے آدمہ ہے، الی آدمہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا الی، عربی میں حروف جارہ کہلاتے ہیں یہ، ایک الی آتا ہے، ایک لام آتا ہے، تو الی کا معنی ایک طرف آتا ہے، جیسے ذہبت الی دہلی، میں دہلی کی طرف گیا، ذہبت الی اجمیر شریف، میں اجمیر شریف۔ تو اگر سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا کعبے، تو پھر آدم قبلہ ہوتے تو اسجدوا الی آدمہ ہونا چاہیے تھا، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ 7 صورتوں میں لے آدمہ ہے، 7 جگہ کیا ہے؟ آپ لوگ پڑھیں گے 7 جگہ یہ لفظ ہے اسجدوا لے آدمہ، تو 7 جگہ پہ ہے اسجدوا لے آدمہ، آدم کے لیے سجدہ کرو، تعظیم آدم کی کرو۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اور سجدے کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی میں پہلے تھوڑی سی آیت کی۔ اچھا، یہ اذ قلنا للملائکہ، کل اور بات ہم بھی سمجھتے تھے کہ اس سجدے کے حکم میں سارے فرشتے شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس لاتعداد مخلوق فرشتوں میں ایک فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جنہیں ارواح اولیاء کہا جاتا ہے، یا ارواح عالیہ۔ وہ ایسی جماعت ہے فرشتوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق ہے، اسے دنیا ما فیہا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ میں بھی ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ نماز کو بھی کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں علم ہوتا ہے کہ میرے دائیں کون ہے، میرے انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ تو فرشتے ہیں کہ جن میں نہ شہوت نہ خواہش،
شہوت و خواہش ہی تو انسان کے اندر ضرورتیں پیدا کرتی ہے، شہوت و خواہش ہی تو انسان کو محتاج بناتی ہے، اور جن کا محتاج، جن کا ضرورت مند ہوتا ہے انسان، ان کا خیال ضرور، جن کا انسان محتاج ہوتا ہے، جن کا ضرورت مند ہوتا ہے، ان کا تصور، ان کا خیال ضرور آتا ہے، چونکہ ان سے ضرورتیں وابستہ ہیں۔ تو فرشتے تو نہ شہوت ہے، نہ خواہش ہے، نہ ضرورت ہے، تو اللہ والے ایسے ہوئے ہیں کہ جو مشاہدے حق میں مستغرق ہیں، اور کبھی کبھی عام مومنوں پر بھی کوئی کبھی کبھی، ہر وقت کبھی کبھی حالت طاری ہو جاتی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو ملائکہ کی ایک جماعت ہے جنہیں ارواح اولیاء یا ارواح عالیہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے حق تجلیات الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں نہ تو آدم علیہ السلام کی خبر تھی، نہ ان کی تخلیق کی خبر، انہیں کسی خبر نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو وہ وقت، یاد دلاؤ جب ہم نے کہا تھا سجدہ کرو، قال الا ابلیس، ہاں سب نے کیا، ابلیس، اب یہ ابلیس تھا تو جنی، یعنی جنات کی قسم تھا، فرشتے کی قسم نہیں، لیکن اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے یہ غلبتاً اس حکم میں شامل تھا، تقریباً اس حکم خداوندی میں شامل تھا، الا ابلیس، لیکن ابلیس ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، انکار تکبر پہ بنا پھر کیا۔ علماء فرماتے یہ انکار اور استکبار دونوں اس کے ازلی بدبخت ہونے کی، یعنی فرشتوں کی جماعت جن میں وہ رہتا تھا وہ تو اسے عابد، ارے کسی آسمان میں عالم لکھا ہوا تھا، کہیں مفتی صاحب لکھا ہوا تھا، کہیں عارف، کہیں ولی، کہیں کچھ لکھا ہوا تھا ساتوں آسمانوں میں، لیکن آخر میں لکھا ہوا تھا ابلیس۔ ہر وقت خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ اللہ تعالیٰ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے۔ ایک ہے ازل اور ایک ہے ابد، ابد انجام آخر۔ ایک بات اور علماء فرماتے ابد ازل میں، جب سب ازل میں کون کیسا پیدا کیا گیا یہ خبر کسی کو نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے جو ابد ہے، ابد جو ہے وہ ازل کا آئینہ ہے، ازل کا آئینہ ہے۔ اپنی ازل اگر آپ دیکھنا چاہتے تو آدمی ابد میں دیکھ لے گا، جیسے قرآن میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن کو یوم تبلی السرائر، راز کھولنے کا دن، نیتیں کھولنے کا دن۔ ہم جو چاہیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں، دھوکہ دیں آپ کو، اپنے پگڑی سے، اپنے جبے سے، اپنے لمبے کرتے سے، جو چاہیں کریں، جسے چاہیں دھوکہ دیتے پھریں، لیکن یہ یوم تبلی السرائر موجود ہے، بھی آنے والا یوم تبلی السرائر۔ انسان کی نیتیں، اس کے سرائر سب کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہم انت تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا۔ عالم تو بہت بڑا تھا یہ، لیکن یہ عالم باتما تھا، تمالی، عزت کی تما لیے ہوئے تھا۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے عالم شیطان، کچھ لوگ شیطان کے دشمن ہیں، کچھ لوگ دوست ہیں، کچھ لوگ دشمن ہیں۔ تو جو شیطان کے دشمن ہیں ان میں سب سے پہلا دشمن عالم ہے، لیکن عالم بے تما ہو۔ شیطان کا دشمن کون ہے؟ عالم ہے، لیکن کون سا عالم ہے؟ ہر عالم شیطان کا دشمن نہیں ہے، اس کا سینہ حرص و تما لالچ سے خالی ہو۔ اور زاہد اور عابد بھی شیطان کا دشمن ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ عابد زاہد بے ریا ہو، بے ریا. جس میں ریاکاری ہے وہ تو شیطان کا دشمن نہیں، وہ تو دوست ہے. اور آج کل تو ریاکاری اس موبائل اور اس کیا نام یہ سوشل میڈیا نے تو پتہ نہیں کیا، بھائی کیا کہوں. مطلب میں تو چپ ہو جاتا ہوں کہ کیوں کہ ایسی باتیں اچھے، حالانکہ بظاہر وہ تو لوگ نیک لوگ کہے جاتے ہیں، نیک لوگ، لیکن وہ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں اور سب چیزیں ظاہر کری جاتی ہیں. یہ سب چیزیں چھپانے کی ہیں یا ہم بتائیے. عبادت بھی شیطان کی دشمن ہے، لیکن شرط ہے عبادت محبت سے ہو. عبادت میں محبت ہو، کہیں نہ کہیں سے رغبت ہو. عبادت برغبت. یہ جو ہماری آج کل کی جو بھی عبادتیں ہیں، یقینی طور پر انداز، چونکہ وہ محبت تو قلب کا کام ہے. ہم نہ آپ کے قلب پر حملہ کر سکتے، نہ آپ میرے قلب پر حملہ کر سکتے، لیکن ظاہر بتاتا ہے کہ عبادت ہے لیکن محبت نہیں. اور کسی سے دوستی کرنا اللہ تعالی کے لیے، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے. اور کسی سے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں. اور جو حلال خور ہے، جو حلال روزی محنت مشقت کما کے کھاتا ہے، وہ بھی شیطان کا دشمن ہے. شیطان تو ابھی میں عرض کروں گا، آگے آ رہا ہے، اتنی مطلب چالاک اور شاطر چیز ہے یہ. جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب کر سکتی ہیں، انسان کے جو صرف اوصاف، جو عادات اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہیں، ان سب سے یہ انسان کو روکتا ہے. جیسے غربت میں، مفلسی میں کچھ دینا، تقسیم. لوگ کہتے ہیں کہ مالدار ہی نہیں، تقسیم اور سخاوت غریبوں کو بھی کرنا چاہیے، مفلسوں کو بھی کرنا چاہیے. اور غریب کی غریبی ابلیس نہیں دور ہونے دے رہا ہے. اگر غریب بھی کچھ نہ کچھ تقسیم کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ غریبی ختم ہو جائے گی. تقسیم کا عمل، بانٹنے کا عمل تھوڑا غریب بھی شروع کر. اور شکر، یہ تو بڑا مشکل اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرے حالت غضب میں غصہ آیا بہت تیزی سے، پھر معاف کر دینا، انتقام نہ لینا، اس سے بھی شیطان بہت روکتا ہے. یہ تو اولیاء کرام کی صحبت یا ان کی عمیق گہری سیرت کے مطالعے سے انسان خلوت اور تنہائی میں خوف خدا اور عفت پاک دامنی حاصل ہو جائے. جلوت اور محفل اور سماج اور دوستوں، خاص طور سے مریدوں میں تو بہت لوگ نیک بن لیتے ہیں. کمال تو جب ہے کہ جب خلوت اور تنہائی میں انسان پاک دامن بنے، عفیف بنے، خوف و خشیت کی بنیاد پر معمولی ہلکا ناراض کرنے والا مولا کو کام نہ کرے. یہ کام وہ ہیں جو جن میں بظاہر بہت محنت نہیں ہے لیکن اندرونی بہت مشقت ہے. اور ایک بات اور ہے شیطانی سے، حق اور سچ. خوف کے وقت اور لالچ کے وقت، یعنی ضرورت کے وقت اور حق اور سچ کہہ دینا. ہمیں ان سے ضرورت بھی وابستہ ہے یا ان کا خوف بھی ہے، اس کے بعد بھی ہم نے حق اور سچ کہہ دیا. تو قالا، بولا، اسجدو، بولا کیا میں سجدہ کروں گا، لمن خلقتا تینا، غور کرنا ذرا، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. میں نے بھی کہا تھا کہ مغرور و متکبر انسان وہ خود بخود اپنی ہر چیز کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے. اپنی ہر چیز، میری اولاد سب سے اچھی، میرا مکان سب سے اچھا، میں سب سے اچھا، میرا علم سب سے اعلیٰ، میرا عمل سب سے اعلیٰ، میرا خاندان سب سے اعلیٰ، میری ذات سب سے اعلیٰ.
میرا حسب و نسب سب سے اعلیٰ مہیم. جیسے ابلیس نے بزوں میں کھینچ کہا، وہ اپنے آپ سمجھا کہ میرا نسب تو میں آگ سے ہوں، نسب نا، میں آگ سے ہوں. بھائی ابلیس نے خود بخود ہی تو سوچا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، خود ہی تو سوچ لیا. اس نے کہا کہ یہ مٹی سے ہے تو گویا مٹی مفضول ہو گئی، مٹی نیچی ہے، مٹی حقیر ہے اور آگ اعلیٰ ہے. یہ خود ہی سے سوچ لیا، کوئی حکم تو نازل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے اس میں. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا نہیں کہ مٹی حقیر ہے، ادنا ہے، ذلیل ہے، ایسا تو بتایا نہیں اللہ تعالیٰ. وہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نار نور سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے نور سے ہے نا. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نار نور سے افضل ہے، لیکن یہ اس نے کہا نہیں. بہرحال یہ ایک جگہ اور ہے، یہ اس نے جو کہا تھا یہ تکبرن، عجبن کہا تھا. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیسو ما لکا ان لا تکون مع الساجدین. اے ابلیس کیا ہوا تجھے، کیا ہوا تجھے، کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال لمن خلقت طینا، میں سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے ایک بات اور کہی، اسے مردود کر دیا گیا. جملہ تھوڑا یہ آگے پیچھے ہے، اسے مردود کر دیا گیا اور کوئی جواب نہیں دیا گیا. اس سے پتہ لگا کہ ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگلا سوال کر کس نیت سے رہا ہے. اس کے سوال میں علاوہ اعتراض و تنقید کے علم حاصل کرنا مطلوب نہیں تھا، ورنہ اسے حقیقت آدم کی ظاہر کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اذهب، تو جا، نکل جا، تیرا کوئی جواب نہیں ہے. تو اس نے ایک بات کہی کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ذرا ایک بات تو بتا دے. ارأیتک کا معنی دیکھ تو نے حکم دیا صحیح دیا، ذرا غور کر. دیکھو کم وقت اللہ تعالیٰ سے غور کر. جیسے بلا تشبیہ کوئی شاگرد استاد سے کہے کہ حضرت آپ ہمیں بھیجو، غور تو کر لو، آپ ہمیں یہ کام دے رہے ہو، اسے آپ نے یہ کام دیا، یا ہمارے ساتھی کی ہمیں آپ تابع بنا رہے ہیں، غور تو کر لو. تو معاذ اللہ یہ تو آرایتا کا معنی یہ ہے تو ذرا غور تو کر لے، یہ تو کیا کر رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے کتنی گستاخی تھی. آرایتا کا ھذا الذی، اس کا مطلب تجھے بتا تو، الذی کرمت علیہ، جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، ذرا بتا تو وجہ عزت کیا ہے. خیر بہرحال اس کو مردود کر دیا گیا، نکال دیا گیا. تو اس نے ایک دعا کری اور یہ کی کہ ہم تو مردود تو نے کر ہی دیا، اب ہمیں تو مہلت دے قیامت تک، موت نہ آئے اور ہمیں موقع دے. اسے موقع دے دیا گیا. جب موقع دے دیا گیا تو بولا، ذرا غور کرنا، اہتناک کا معنی آتا ہے پیس دینا یا کچل دینا. تو کتنا خطرناک جملہ ہے، پوری اولاد آدم کے لیے یہ بڑا عبرتناک جملہ ہے. تو بولا جب تو نے مہلت دے دی تو سن، ان کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، اب ان کی اولاد کو میں کچل کے رکھ دوں گا. کچلے کیا کوئی بلڈوزر چلائے گا؟ وہ اتنی شہوتیں ڈالوں گا، اتنی خواہشات پیدا کروں گا کہ انہیں ہم خواہشات سے پیس کے رکھ دیں گے، کچل. یہ بات اس نے کیوں کہی تھی؟ چونکہ وہ جنت میں دیکھ چکا تھا، جنت میں دیکھ چکا تھا کہ جو ان کے باپ ہیں، اولاد آدم کے باپ آدم علیہ السلام کے درخت طرف مائل ہو گئے تھے، اور مائل کس وجہ سے؟ شہوت کی وجہ سے ہو گئے تھے. تو یہ کیا انہیں ان کی اولاد کو تو ہم کچل کے رکھ دیں گے. علم ابلیس ان فیہم شہوات مرکبۃ فہی سبب میلہم الی حق الی الباطل
وہ جان گیا تھا کہ ان میں طرح طرح کی شہوات ہے، ایک خواہش نہیں ہے، طرح طرح کی خواہش، اور یہ خواہشی ایسی ہیں جو انسان کو حق سے باطل طرف الا قلیلا، ہاں جو کچھ تھوڑے بہت ہیں جن میں اخلاص ہوگا، تما نہیں رکھتے ہوں گے، وہ بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ میں نے بھی کہا تھا کہ ابلیس کا آگ کسی بھی حیثیت سے مٹی سے افضل نہیں ہے، لیکن ابلیس نے آگ کو مٹی سے افضل خود جانا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کے افضل ہونے پر کوئی حکم نازل ہوا، یہ صرف ابلیس کی اپنی متکبرانہ سوچ تھی۔ ذرا غور کرنا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، دعا کیا مانگی کہ ہمیں لئن اخرتنی، اگر تو نے ہمیں مہلت دی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں اور ان کی جائز تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، یا انہیں کوئی انعام مل جائے دنیا میں تو وہ سمجھ لیتے کہ میں بہت مقبول بارگاہ ہو گیا ہوں۔ علماء فرماتے لا لا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر نہیں مان رہا، اوامر اور نواہی پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد اسے انعام مل رہا ہے، اسے اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اس کی جائز مرادیں پوری ہو رہی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یہ اس کے نیک بخت ہونے یا مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا ہے کہ جو خداوند قدوس کے اوامر بجا لاتا ہے، روکوں سے رک جاتا ہے، وہی ازلی سعید ہے۔ ذرا یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کسی نشست میں عرض کیا ہے، یہ جس سجدے کا آج کل پورا بیان تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اس کا ہوگا مکمل، جس سجدے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور فرشتوں نے جو آدم کو سجدہ کیا تھا، تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ اصل میں علماء نے فرمایا سجدے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ، کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا، اور ایک سجدہ تعظیمی تحیت جسے بولتے ہیں، تقریبی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عزت افزائی کا سجدہ، کسی کو معظم و محترم سمجھ کے اس کے سامنے جھکنا۔ اور ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعبیری، اور ایک سجدہ تعبدی، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ تعبیری۔ 3 طرح کے سجدے ملتے ہیں تاریخ میں، 3 طرح کے سجدے ملتے ہیں۔ ایک سجدہ تعبدی جو ہم لوگ کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی جو فرشتوں نے آدم کو کیا تھا، اور سجدہ تعبیری جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا تھا۔ نہ وہ سجدہ تعظیمی تھا چونکہ ماں باپ سے اور بیٹے کیا تعظیم کرائی جائے گی، بہت سے بھائی اسی سلام صاحب سے بڑے تھے جو سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں 3 طرح کے سجدے ملتے ہیں، 3 طرح کے سجدے۔ ایک سجدہ تعبدی، ایک سجدہ تعبدی، ایک سجدہ تعظیمی یا تکریمی، اور ایک سجدہ تعبیری۔ سجدہ تعبدی تو خدا بند قدوس کے علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں، غور کرنا، غیر اللہ کو سجدہ تعبدی کرنا سمجھا جائز نہیں، اور سجدہ تعبدی کسی نبی کے زمانے میں کسی کو جائز نہیں ہوا، کسی نبی زمانے میں۔ اور کرنا سجدہ تعبدی کسی نبی کے زمانے میں، اور غیر اللہ کو یہ سجدہ کرنا دین سے خارج کر دیتا ہے، کفر ہے۔
کوئی انسان کسی انسان کو یا کسی چیز کو سجدے تعبدی یا معبود سمجھ کے سجدہ کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے. فوراً ایک لمحے اسی آن وہ دین سے خارج ہو جائے گا. ایک آن، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ کرو نہیں لگے گا. اس لیے علماء نے جو محتاط انہوں نے مزاروں پہ سجدہ کرنے کے سلسلے میں بڑی احتیاط کو عوام کو اس لیے منع کیا، عوام جو ہے وہ نہ چومے، لیکن عوامی گرے پڑتے ہیں مزاروں پہ. وہ تو بہت محتاط علماء کو اجازت ہے، بہت خاص علماء جو بھی سب چیزیں جانتے ہوں. اس سے وہ لوگ اچھا میں نے بتایا کہ یہ سجدے تعبدی تو کبھی بھی جائز نہیں ہوا کسی نے بھی زمانے میں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور پھر ہمارے نبی کسی زمانے میں سجدے تعبدی جائز نہیں ہوا کسی کو. ہر حال میں ہر صورت میں یہ آدمی کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے، فوراً ایک لمحے اسی آن وہ دین سے خارج ہو جائے گا. ایک آن، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ کرو نہیں لگے گا. اس لیے علماء نے جو محتاط انہوں نے مزاروں پہ سجدہ کرنے کے سلسلے میں بڑی احتیاط کو عوام کو اس لیے منع کیا، عوام جو ہے وہ نہ چومے، لیکن عوامی گرے پڑتے ہیں مزاروں پہ. وہ تو بہت محتاط علماء کو اجازت ہے، بہت خاص علماء جو بھی سب چیزیں جانتے ہوں. اس سے وہ لوگ اچھا میں نے بتایا کہ یہ سجدے تعبدی تو کبھی بھی جائز نہیں ہوا کسی نے بھی زمانے میں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور پھر ہمارے نبی کسی زمانے میں سجدے تعبدی جائز نہیں ہوا کسی کو. ہر حال میں ہر صورت میں یہ آدمی کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے. دوسرا وہی سجدے تعظیمی یا تحیت کہہ لیں یا تکریم کہہ لیں. سجدے تعظیم یا سجدے تحیت یا سجدے تکریم یہ بھی حرام ہے سوا ان صورتوں کے جن صورتوں میں خدا نے حکم دیا ہے بس. اور یہ سجدہ بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کے قیامت تک یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام رہے گا. قیامت تک، آدم سے لے کے. غور کرنا ذرا، کسی نبی کی امت کو یہ حلال نہیں، کسی نبی نے اپنی امت سے سجدہ نہیں کرایا تعظیم کا، علاوہ اس صورت کے. وہ صورت مستثنا ہے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی فرشتوں سے کرایا گیا تھا. وہ بھی خدا نے حکم دیا تھا، ایک وقت تک کے لیے دیا تھا. اسی وقت جب دیا تھا اسی وقت وہ فرشتے مکلف تھے. اس کے بعد جائز نہیں فرشتے سجدہ آدم کرے، اور اب جائز نہیں. فرشتہ آدم نے کبھی نہیں کروایا بعد میں، نہ فرشتوں سے کروایا نہ اپنی اولاد سے کروایا، اور نہ آدم کی اولاد نے کبھی آدم کی قبر کو سجدہ کیا. تو یہ سجدہ تعظیمی صرف اس کو جائز ہے، اور اس کا جائز ہے جس کو خدا حکم دے اور جس کا حکم دے، یا اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو الہام کیا اور جانوروں نے ہمارے نبی کو سجدہ کیا. اور تیسرا سجدہ میں بتایا، ایک سجدہ تعبدی، دوسرا سجدہ تعظیمی، اور تیسرا سجدہ تعبیری جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا تھا. یہ بھی ایک ہی وقت میں، بس اس خواب کی تعبیر اس کے بعد نہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کرایا نہ بھائیوں نے کیا، نہ یوسف علیہ السلام نے اپنی امت سے کرایا نہ اپنی رعایا سے کرایا. نہ یہ سجدہ تعظیمی تھا نہ یہ تعبدی تھا، صرف خواب کی کیا تھی. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. نہ یہ سجدہ تعبدی تھا نہ سجدہ تعظیمی تھا،
بے خلقے کیا تھا سمجھے، یہ خواب کی تعبیر کو پورا کرنا تھا. اور خود ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذالک تعبیل روح آیا. جب مصر میں بھائی ماں باپ سب آ گئے اور سب گر پڑے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک تعبیل روح آئے، میرے ابو یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے. وہ تعبیر پورا کرنے کے لیے سجدہ. انسان کو ہر وقت اپنے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے. ابلیس کہہ چکا ہے کہ ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو ہم پیس کے رکھ دیں گے، کچل کے رکھ دیں گے. اسی لیے بڑے بڑے امام، بڑے بڑے اولیاء، امام شافعی کے ایک تلمید رشید علامہ مدنی فرماتے ہیں سمجھا آپ کہ امام شافعی کی خدمت میں میں اس وقت حاضر ہوا جب وہ مرض الموت میں تھے، وصال سے پہلے بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہوا. تو آج لوگ بڑا دھوکے میں لوگ آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ یا تو خوش کرنے کے لیے خسامت پسند جو ہے وہ انسان کی خوبیاں گنانے لگتے ہیں. تو فقلت کیف اصبحت یا استادی، شاگرد بولے حضور کیا حال ہے آپ کا اس وقت؟ تو بولے حال کیا ہے بیٹے، اصبحت عن الدنیا راحلا والاخوان مفارقا، دنیا سے کوچ کرنے جا رہا ہوں، دوست احباب سب چھوٹنے والے ہیں. ولعملی ملاقیہ، اور عمل سے ملاقات ہونے والی. جو زندگی میں کیا ہے وہ اب ملنے والا ہے. اور نظر 70 برس عمر پائی انسان نے. موت، قبر، قیامت، اور قیامت میں خالی قیامت نہیں، حشر، میزان، پل صراط، پھر کیا فیصلہ ہو. یہ امام جانتے تھے. تو بولے کیا پوچھتے ہو، کیا بتاؤں، دنیا سے چل رہا ہوں، دنیا سے چلنے کا وقت آ گیا، دوست احباب گھر خاندان چھوٹنے کا دن ہے. وَلِعَمَلِ مُلَاقِيَا، اور جو کیا ہے وہ سامنے آنے والا ہے. وہ جو کیا ہے وَلِكَاسِلْ مَنِيَ الشَّارِبَا، اور موت کا گھونٹ پینے جا رہا ہوں. وَعَلَى اللَّهِ وَارِدًا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. فَمَا أَدْرِي أَرُوحِي إِلَى الْجَنَّةِ مِنَ النَّارِ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. پتہ نہیں حکم جنت کا ہوگا یا دوزخ کا ہوگا، معلوم نہیں. یہ تھے خوف خشیت کے عالم کن کے، جو کتاب و سنت کے امام تھے، جنہوں نے لاکھوں حدیثیں یاد کر رکھی تھی، پوری رات قیام میں گزارتے تھے یا پوری رات کتاب و سنت کے اجتہاد میں گزارتے تھے. امام بخاری جیسے لوگ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. بڑی کتابیں، بڑے دقیق مسائل پر قیامت تک ان کے ماننے والے، ان کے مقلد عمل کریں گے. ان کے یہ خوف تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ رحمان رحیم، دل مارا کن مستقیم، کریم آقا